اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قال انی عبد اللہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مریم کی آیت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی زبان سے ادا کرنے لگا تھے۔ قال انی عبد اللہ، کہہ دو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ صرف عیسیٰ کے لیے نہیں، تمام امت محمدیہ کے لیے بھی ہے کہ تمام کے تمام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام، اللہ کی عبادت کرنے والے تمام بندے اللہ کے ہیں۔ عبداللہ، اللہ کے غلام، اللہ کے بندے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے ہم سب کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے تمام اعمال کو پیدا کرنے والا ہے۔ قرآن کی آیت ہے۔ اور ہم سب کو مر کے اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ الست بربکم سے سلسلہ شروع ہو گیا اور میدان محشر میں ختم ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا، جو کچھ کرے ہوں گے سب سامنے آ جائے گا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے۔ جب اللہ کا محبوب، تمام قرآن میں اللہ نے جسے محبوب کہہ کے پکارا ہو، وہ 100 بار استغفار کرے، تو ہم جیسے بندے، ہم جیسے امتی کتنی بار کریں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہم سب کے گناہوں کو پردہ پوشی میں رکھا۔ اے اللہ، جو گناہ جان کے ہوئے ان گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ انجانے میں ہوئے ان گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما۔ تو بندہ اور اللہ مالک ہے، اللہ پروردگار ہے، اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اور اللہ ہی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، اور تمام مخلوقات کسی نہ کسی انداز میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور اللہ کی تعریف کرتی ہے اور اللہ کا ذکر کرتی ہے۔
اور انسانوں میں سب میں افضل انسان وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہو، اور تلاوت قرآن افضل الذکر ہے۔ اللہ کا کلام اور اللہ کی سنت قیامت تک کے لیے ہم سب کے درمیان ہے، اور بندہ اللہ کے قریب ان دونوں کی رہبری میں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی اور رسول آنے والا نہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جنہیں حضرت جبرائیل لے کے آسمان پہ چلے گئے تھے، وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ نبی کی طرح نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ امتی بن کے آئیں گے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر آ کے رہبری نہیں کرے گا۔ اب اللہ کے رسول کی سنت، حدیث اور قرآن موجود ہے۔ اب تمام مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے۔ قرآن کا فیصلہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ، آمنا صدقتا۔ اب مسلمانوں کو ایک ایسے کردار کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، اور ایک ایسے شخص، ایسے پرسن، ایسے آدمی کی سخت ضرورت ہے جو اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ ہے بندوں کا وہ جوڑ دے، اور تمام بندوں کو اللہ سے قریب کر دے۔ ایسے انسان کی سخت ضرورت ہے، اور اس انسان کی نشانیاں کیسی ہونی چاہیے۔ لاسٹ ایپیسوڈ پہ بات ہو رہی تھی دا گریٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت عمر کا نقشہ ہم سب کے گھروں میں رہنا چاہیے۔ حضرت عمر کا کردار ہم تمام مسلمانوں میں جھلکنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب میں افضل امت میں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام کائنات میں، تمام انسانوں میں سب میں افضل درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اور حضرت عمر کی مثال فرشتوں کی نسبت سے دی ہے، اور انبیاء کی نسبت سے بھی دی ہے۔ یہ حدیث ہے، اس کا ایکسپلینیشن کہہ رہا ہوں۔ بس انبیاء کے اس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام واقعات کو جانتے ہیں۔ تو یہ نسبت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ابو بکر کی نسبت ملتی جلتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام سے ملتی ہے۔ یہ نوح علیہ السلام جن کی عمر 950 سال تھی،
بہت تبلیغ کی ہے، بہت دعوت دی، اللہ کی توحید کی دعوت دی امتوں کو، اور اتنا 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 امتوں کو دعوت دی کہ ہسٹری بیان ہو گئی، نسل و نسل امتیں ان کی وصیت کرتی کہ اس کی بوڑھے کی بات مت ماننا۔ تو آخر میں کشتی کا واقعہ یہ آپ سب جانتے ہیں، پھر عذاب کے لیے دعا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی زمین پہ کسی کافر کو زندہ مت رکھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت میل جول ملتا جلتا نقشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملایا۔ اب فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں تو حضرت ابو بکر کی مثال اور کوئی امتی نہیں ہے۔ خود حضرت عمر بولتے ہیں حضرت ابو بکر کی ایک رات کے بدلے میں عمر پوری نیکیاں پوری باتیں اپنی دے دے تو بھی حضرت ابو بکر کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ عمر بن خطاب کو ذریعہ بنا کے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یا اس طریقے سے بھی روایت ہے، اے اللہ حضرت، یہ میرا الفاظ ہے، حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کی تائید فرما۔ حضرت ابن عباس اور اماں عائشہ روایت کرتے ہیں، جب حدیث کا الفاظ آ جائے آمنا صدقتا کہہ دو، حدیث قیامت تک قائم رہے گی۔ حدیث کے درجات جو لگائے گئے ہیں، صحیح، حسن، مشہور، ضعیف، موضوع، یہ سب اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد فقہ امت نے لگایا ہے۔ بھائی حدیث اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ صحابہ نے اللہ کے رسول کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھا تو صحابہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول نے اس طریقے سے کام کیا تھا، تو ان سب کو کتابوں کی شکل میں رکھا گیا۔ بس آمنا صدقتا، سوال مت کرنا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے اصلی میں حدیث کسے کہتے ہیں۔ تو جو جانتے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ بال کی کھال نہ نکالیں۔ جو بھی ذریعہ ہے، جو بھی بات ہوتی ہے، کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہی ہوتی ہے۔ حوالے بھی موجود رہتے ہیں، کوئی من گھڑت بات نہیں ہوتی۔ تو بھائی بات ہو رہی تھی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی حضرت عمر کے حق میں کہ ان کو اسلام کی دولت سے نوازا جائے اور ان کے ذریعہ بنا کے اسلام کی عزت یا تائید ہو جائے۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا تو جبرائیل اتر آئے اور کہا اللہ کے رسول سے، آج آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بے حد مشہور ہے۔ ایک منافق مسلمان اور دوسرا ایک یہودی کے بیچ میں کسی معاملے میں جھگڑا ہو رہا
ایک مسلمان نے کہا کہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دونوں کے فیصلے کے لیے منصوب کرتا ہوں۔ یہودی نے اقرار کر لیا، چلو نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ ہوگا۔ یہودی جانتا تھا کہ یہ آقا ہے اور یہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں، یہاں سے جو بھی ادا ہوگا وہ حق ہوگا، اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس کے بعد منافق آگے چلا اور کہنے لگا کہ عمر بن خطاب کو حاکم بناتے تاکہ وہ فیصلہ کرے۔ تو دونوں چلتے ہوئے حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ حضرت عمر کے سامنے یہودی نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آنے سے پہلے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر اس منافق سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھتے ہیں، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا؟ تو اس منافق نے کہا ہاں کر دیا، پھر بھی میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق گھر کے اندر جاتے ہیں اور تلوار نکال کے لا کے یہودی کے سامنے اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ کر دے تو اس کے بعد کوئی اور فیصلہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر نے حق اور باطل میں فیصلہ کر دیا اور یہ فاروق ہے۔ یہ لقب حضرت عمر کو اس واقعے سے پیش آیا تھا واقعہ، تو اس واقعے پہ ادا ہوا اور حضرت جبرائیل نے لقب دیا کہ فاروق ہے۔ حضرت عمر فاروق کا کردار ہمیشہ سے حق، سچائی اور امید پہ ٹکا ہوا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اگر میدان محشر میں یہ اعلان ہو جائے کہ پوری انسانوں میں صرف ایک بندہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ سے یہ امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ پھر کہتے ہیں اگر سے یہ بات اعلان ہو جائے کہ تمام انسانوں میں صرف ایک آدمی دوزخی ہے تو اللہ سے خوف ہے کہ وہ دوزخی میں ہی ہوں گا۔ تو حضرت عمر کا کردار نیڈ آف دا اوور، نیڈ آف عمر موجود ہے۔ اب اور باتیں ہیں کہ کس طریقے سے حضرت عمر فاروق اسلام میں اپنی جگہ بناتے گئے اور اسلام کے لیے، اسلام کے نوجوانوں کے لیے خود اپنے آپ کو نمونہ کیسا بنایا، اور حضرت عمر 3 پاؤ صرف پاؤ حصہ بچ گیا تھا دنیا کا، پوری دنیا پہ اسلام پھیل جاتا، اور اگر حضرت عمر 2 سال اور زندہ ہوتے اللہ عالم تو پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح اسلام پھیلنے لگا۔ یہ حضرت عمر فاروق کا دور تھا۔ اس کی نسبت پہ کئی حدیثیں ہیں، اور حضرت عمر کے سلسلے کی باتیں نوجوان غور سے سنیں۔
اور ان کے سامنے ان کا کردار آئے گا، ان کا کیریکٹر آئے گا، ان کی لائف ہسٹری آئے گی. اس کو سنتے ہوئے اپنائیں اور ہر مسلمان کے گھر میں حضرت عمر نظر آئے. یہی مقصد ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو حضرت عمر کی بہادری، انصاف اور دور اندیشی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.